السلام علیکم تمام دوستوں کو سلام، احترام، آداب، اور بات کروں گا ان 4 سوالات کے جو مجھ سے کمنٹس میں پوچھے گئے، اور ساتھ میں مدینہ مسجد کے بارے میں بھی۔ دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبضے کی زمین پر نماز نہیں ہوتی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ میں عالم دین نہیں ہوں، اس شخص نے سوال کیا جس کا میں جواب دینا چاہوں گا۔ اور لیکن اس کا بعد اگر اس حدیث پر ہم عمل پیرا ہیں تو میرے بھائی اب اس حدیث اور اس شریعت پر بھی عمل پیرا ہو جائے نا، کہ جو ملک اسلامی ریاست بن جائے اس ملک میں ریاست کا کام ہے مسجد بنانا۔ اس ملک میں ریاست کا کام ہے کہ اپنے پیسے سے مسجد بنائیں۔ اس پر آپ عمل پیرا کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، بلکہ میں بھی اس میں اپنے آپ کو چلو شامل کر لوں کہ ہم لوگ اتنے تک گر گئے کہ اگر امام صاحب نے 1:30 بجے کی جماعت کرانی ہے، 1:32 ہو گئے، 2 منٹ اوپر ہو گئے، تو ہم 200 گالیاں دل میں دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں بات بھی کر لیتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا دیر کر دیا اپنے یار۔ ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، مسجد کا پانی یوز کرتے ہیں، چندے پہ چلتے ہیں، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن، سب چیزوں کے تو انٹرنیٹ کے بل اور بجلی اور گیس، تمام چیزوں کے بل تو آپ براہ راست بھرتے ہو۔ آپ بات کر سکتے ہو کہ بھائی تھوڑی ڈسکاؤنٹ کر لو، یا یہ یا وہ۔ وہاں نہیں کر سکتے تو یہاں بھی آپ کو اختیارات جب تک نہیں ہے، اجازت میری نظر میں جب تک نہیں ہے، جب تک آپ یہ سب چیز کرو گے تو پھر آپ کے پاس اختیارات آئیں گے، نہیں تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس حدیث کو دہراؤ کہ قبضے کی زمین ہے۔ اور اب آتا ہوں قبضے کی زمین کے بارے میں، کہ قبضے کی زمین تب ہوتی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈنکی کی چوٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاں ہم نے قبضہ کیا ہے، ہم نے بنایا ہے اور ہم بنائیں گے اور اب اس بنا کے رکھیں گے۔ میرے بھائی NOC موجود ہے، جدید بنانے کی NOC بھی موجود ہے۔ پارک کی زمین جس ادارے کے پاس تھی، اس ادارے سے معذرت کے ساتھ چینج کروا کے یا کچھ بھی طریقے کروا کے ان لوگوں نے خود پرمیشن دی ہے، اور پرمیشن لیٹر موجود ہے کہ جاؤ مسجد بناؤ۔ پھر مسجد کیسی بنی؟ باکس لگائے، چندے شروع کیے، بھاگ دوڑ کی، ہاں بنا اس طرح پھر مسجد بن گئی۔ 40 سال بعد اب سوال کر رہے ہو قبضے کی زمین ہے، تو 40 سال ساری عبادت ضائع گئی پھر نا۔ تو یہ لوگ کتنے بیوقوف تھے، جو وہاں کے علماء کرام تھے، امام تھے، جو بھی تھے، جس ادارے سے منسلک تھے بنوری ٹاؤن سے، وہ بنوری ٹاؤن میں عالم کوئی نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہو کہ یار وہ تو قبضے کی زمین ہے، میرے اس امام کی عبادت بھی ضائع ہو رہی ہے، وہاں پہ طالب علم جو پڑھ لے اس کی عبادت بھی ضائع ہو رہی ہے، اور وہاں پر جو لوگ نمازی ہے اس کی عبادت بھی ضائع ہو رہی ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا۔ اس کا آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ پورا بنوری ٹاؤن، جتنے بھی وہاں کے علماء کرام ہیں، شیخ الحدیث ہے، یہاں تک کہ بنوری ٹاؤن کے مدارس سے پورے پاکستان میں جو فتوے جا سکتے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو یہ نظر نہیں ہے کہ یہ انلیگل ہے اور یہاں پر نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو نظر آ گئی؟ میرے بھائی ہم لوگ اپنے گریبان میں نہیں جانتے، ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں جو ایک انگلی اس پہ اٹھاتے ہیں، 4 جو ہم پہ اٹھ رہی ہے اس کے پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا 14 سوال، یہ تو تقریباً 3 سوال ہو گئے، 14 سوال اس کا ایک اور بڑا دلچسپ اور عجیب سوال ہے۔ مولانا کی اور علماء کرام کی بدمعاشی کا کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس نے کس کے بارے میں کہا ہے؟ اس نے سومرو صاحب کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ اس کے 2-3 ایسی ویڈیوز آئی کہ آپ ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ ویڈیو آئے مجھے پتہ ہے سر۔ میں ان کے جواب میں کہوں گا، ایک تو وہ سیاسی بندہ ہے، اور دوسرا وہ دینی بندہ ہے، تیسرا وہ اسی صوبے کا ہے، چوتھا وہ اسی شہر کا ہے، اور پانچواں وہ انہی کی بڑے علماؤں میں سے ہے۔ جب بڑا بات کرتا ہے، لازم سی بات ہے جب اس کے چھوٹے، اور ہاں اس کے ایک کارکن کو گرفتار کر کے لے گئے تھے، وہ اس پہ غصہ تھا۔ اور سیاسی سوال یا کچھ بھی سوال وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہو۔
اگر وہاں کے امام نے اس سے پہلے دھمکی دی ہو یا اس سے پہلے کہا ہو کہ ہم نے اتنے ہزاروں مسجدیں قبضہ کی، اب ہاتھ لگا کے تو دکھائیں، تو پھر میں ان کی مخالفت کرتا ہوں۔ راشد سومرو صاحب کی جو بات ہے وہ ان کی باتیں ہیں، وہ گورنمنٹ جانے، وہ جانے، ادارے جانے، وہ جانے، معذرت چاہتا ہوں، اور چیف جسٹس گلزار احمد صاحب جانے اور وہ جانے، یہ سارے مسئلے وہ لوگ جان سکتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں پر بریلوی مسلک کے لوگ بھی آ رہے ہیں، التشی بھی آ رہے ہیں، وہابی بھی آ رہے ہیں، الحدیث بھی آ رہے ہیں۔ اگر وہ واپس جائے، اسے حکومت گرفتار کر لے یا اس کے بیانات پر ایکشن لے یا اس کی پرسنلی کچھ اور چیزوں پر ایکشن لے، تو انسان ہے، اس کی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی یا اس نے کچھ کیا ہوگا یا کچھ بات ہوگی، اس پر بات بنے گی، بات آگے بڑھے گی، عدالت ہے، سب کچھ ہے۔ آپ ان کے بیان تمام علماء کرام سے نہیں جوڑ سکتے، سومرو صاحب کے بیان کو تمام علماء کرام سے نہیں جوڑ سکتے۔ اور ہاں، جذبات میں آ کر بہت لوگ کچھ بول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے اور وہ اپنے جائز مطالبات منوا لیتا ہے، ان سے زیادتی ہوتی ہے نا پہلے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے مطالبات اور اپنی باتوں پہ بھی غور کرتا ہے، پھر اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی باتوں کو درست کرنے کا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جس دن مسجد کی یہ فیصلہ حق میں ہے، مسجد کے حق میں ہے، یہی سومرو صاحب چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو کہیں گے آپ نے اچھا فیصلہ کیا، ہم آپ کے سپورٹ میں، پھر کیا ہوگا؟ یہی تو بات ہے میرے بھائی، یہی تو بات ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو غور نہیں کرتے ہیں جو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو غور کرتے ہیں کہ آپ نے بات کی اور میں نے آپ کی بات میں سارے شروع سے لے کر اینڈ تک نقص جوڑنے کی کوشش کی، بات سننے کی وجہ بھی یہی میری تھی، اس سے نہیں۔ آپ نے بات کی، میں نے سنی، آپ کی بات میں مقاصد کیا تھے مجھے وہ سمجھنا ہوگا، آپ مجھے سمجھانا کیا چاہ رہے ہو مجھے وہ سمجھنا ہوگا، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ سمجھنا ہوگا میرے بھائی۔ ہم لوگ جب ہی پھر اس کے بعد ایک میں آئیں گے، ایک پلیٹ فارم میں آئیں گے، ایک ملک، ایک شہری، ایک اس مسلمان، اور ایک ہی اتحاد بنا کر ملک اور قوم کی ترقی کی بنیاد رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے اس سوالوں کا جواب اچھا ہو اور آپ لوگوں کو پسند آیا ہو۔